اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائی، روزانہ ہماری جو تعلیم کا سلسلہ ہے یہ ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہے، اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا فرمان. سنیں گے، مانیں گے، عمل کریں گے تو نجات ہوگی، سنیں گے، نہیں مانیں گے، عمل نہیں کریں گے تو پکڑ ہوگی. اب جب ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر کے بعد حشر، میدان محشر، اور پھر نامہ اعمال تولے جائیں گے، ایک میں گناہ ہوں گے، ایک میں نیکیاں ہوں گی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں وہ کامیاب ہو گیا، من پسند، دل پسند زندگی اس کو نصیب ہوگی. جس کی نیکیاں کم ہو گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، اس کا ٹھکانہ پھر حاویہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کی نیکیاں کم ہو گئیں اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم کیا جانو کہ ماہیہ کیا ہے؟ پھر فرمایا نار حامیہ، دہتی ہوئی آگ ہے. تو ہم مسلمان، ہمارا ایمان باقی ہی اس وجہ سے رہتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی بات کو من و ان مانتے ہیں، عمل میں کمزور ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزانہ جو بیٹھتے ہیں اپنی صلاح کے لیے بیٹھتے ہیں. ہم روحانی بیماریوں کے مریض ہیں. روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ جسمانی بیماریاں کیا ہیں؟ جو ہوتی ہے، سر درد ہو گئی، آنکھ ہو گئی، کمر ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ساری جو بیماریاں ہیں. روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ زبان جھوٹ بولتی ہے، ہاتھ ظلم کرتے ہیں، آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، کان غلط سنتے ہیں، اور ہماری سوچ غلط، اٹھنا بیٹھنا غلط. ہر اعتبار سے ہمارے اندر جو ہے نا انانیت کا ایک بت جو ہے نا وہ سارے کام کرواتا ہے. اور میں انہوں کی سمجھنا کی بنیا پھردا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں میرا میں کی ہے. یہ بات بہت سارے گناہ کرواتی ہے. تو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ آپ نے سوال ارشاد فرمایا، بھائی جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم و دینار، کوئی پیسہ، کوئی دنیا کا سامان نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی. زبان کتنی آسانی سے تیری بھین نو، تیری کڑی نو، اگر سامنے آ جائے نا کہ اس ایک گالی پر میرا عمرہ ختم ہو گیا ہے تو شاید پھر زبان کو کنٹرول میں آ جائے.
یا پتہ چل جائے کہ یہ اتنا گناہ ہے کہ زمین و آسمان زیرہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس سے بڑا گناہ ہے، اور سزا کیا ملے گی؟ تو پھر دنیا دارالامتحان ہے۔ وگرنہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، میں چاہوں جہاں بیٹھے ہو وہی ملیا میٹ کر دوں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، چاہوں تو آنکھیں نکال دوں، راستہ نہ ملے، لیکن نہیں، کسی گناہ پر سزا نہیں۔ ہاں حد ہو جاتی ہے تو پھر اس کا قانون تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ اب وہ حق والے آ جائیں گے۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ جب آدمی کسی کو گالی نکالتا ہے تو کسی کمزور کے بیچارے کو نکالتا ہے سامنے، چھپ کے تو شاید امیروں کو بھی نکالتا ہوگا، کیونکہ ہماری زبان جو ہے ایسی ہے نا بھائی۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ پھر اس کے حق کے بقدر اس کی نیکیاں دی جائیں گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی۔ پھر اگر دوسروں کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان حقوق کے بقدر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا فرمایا؟ ایک روایت میں ہے کہ اتنی بھاری نیکیاں کہ پہاڑوں پہ رکھیں تو پہاڑ دب جائیں، اور کرتے 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 جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق والے باقی رہیں گے، تو بندے کہیں گے یا اللہ ہمارا حق ابھی باقی ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، تو یا اللہ پھر ہمارے گناہ اس کے ذمے، اس کے پیٹے، اس کے کھاتے میں ڈال۔ جب یہ فرمایا نبی علیہ السلام نے تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ فرمایا وہ دن ایسا ہوگا ہر کوئی کہے گا میرا بوجھ ہلکا ہوئے، میرا بوجھ ہلکا ہو۔ اب ایک ہمارے لیے پریشانی اور ہے، آپ مجھ پر تنقید کریں گے تو مجھے غصہ آ جائے گا، انہیں منہ جاکھیا کیوں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا سب سے بہترین دوست وہ ہے جو میری خامیاں، میری غلطیاں میرے سامنے میرے منہ پر بیان کرے تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ تو ہمارا معاملہ کچھ جدا ہے ذرا۔ اب یہاں یہ ہم نے دیکھنا پڑے گا کہ اس روایت کے مطابق ہمارے پاس اگر اللہ ہے ہی کچھ نہیں بھائی، کیا ہونا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بولو، آپ بولو، کیا ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس کیا ہے؟ کچھ چیز جس کو بول سکیں کہ جی میں کیتا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، خبردار میاں مٹھو نہ بنو، اپنے آپ کو متقی نہ کہو، وہ جانتا ہے متقی پرہیزگار کون ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے ہاں عاجزی و انکساری جو ہے نا وہی قابل قبول ہے۔ نہیں جاگ دو پکا انہیں بند کر، تھوڑا وہ آ رہی سی نا، تو چلا دیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اگر میں اپنے آپ کو ٹٹولوں بچپن سے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، آپ اپنے آپ کو ٹٹول لیں، تو پھر یہ ہے کہ جو یاد آتا ہے اس پر توبہ کریں، کسی کا حق دبایا وہ نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں اس کے صدقہ خیرات کریں تاکہ میرا حق پورا ہو جائے۔ کیونکہ بھائی قیامت کا جو دن ہے اللہ نے اس کے بڑے نام رکھے ہیں، یوم القیامہ، یوم الدین، یوم الفصل، یوم تغابن، ہار جیت کا دن، فیصلے کا دن، توڑ پھوڑ کا دن، جزا و سزا دینے کا دن۔ کچھ چھوٹا دن ہے بھائی، ابھی ہماری عدالتیں لگتی ہیں 2 3 4 گھنٹے، پھر چھٹی، پھر اگلے دن۔ وہاں تو ایک دن جو ہے یوم 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور سورج ابھی جو 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، سائنس کی ریسرچ، یہ 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ سر پہ ٹوپی نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، گلے میں کپڑا نہیں، پانی کی سبیل نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی پینا نہیں۔ 40 سال تو ایسے کھڑے رہیں گے کہ ہل بھی نہیں سکیں گے، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر جو ہوگا
40 سال کھڑے رہیں گے اور آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں جناب ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنے، کوئی گھٹنے، کوئی ناف، کوئی گردن، اپنے ہی گناہ شرجی کی ہوں پسینہ اندروں نکلتا نا جی، اپنے ہی گناہوں کے پسینوں میں ڈوبا ہوگا، جیسے اس کے گرد کوئی ڈرم لگا دیا جائے، کوئی باڑ لگا دی جائے، پسینہ باہر نہ نکلے، اسی کے اندر ڈوبا رہے۔ اور میں بدبو اتنی ہوگی کہ ایک ڈول اس کے پسینے کا دنیا میں بہا دو، پوری دنیا میں بدبو پھیل جائے گی جو اس کو سونگے گا۔ اور لوگ کہیں گے کہ اگر جہاں بھی جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، جہنم میں سے یہاں سے جان چھوٹے نا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، استغفر اللہ، الفاظ کی کمی بیشی ترتیب میں، کہ اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ بھئی جہاں جانا ہے وہاں پہنچے، یہاں سے کیسے جان چھوٹے گی؟ سارے جائیں گے پھر آدم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس، آپ ہمارے ابا، آپ سے ہمارا سلسلہ شروع ہوا، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں کہ حساب و کتاب تو شروع ہو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے لست اللہ، میں اس کا اہل نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب جنت میں بھیجا تھا تو فرمایا تھا کہ کھاؤ پیو، فلا تقرب هذه الشجرہ فتکون من الظالمین، اس پیڑ کے قریب نہ جانا ورنہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو گے۔ مجھ سے اللہ کے حکم کی حفاظت نہ ہو سکی، میں اس قابل نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت۔ لست اللہ، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس انسانیت جائے گی، آپ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں۔ وہ کہیں کہ میں کیسے شفاعت کروں؟ آدم علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، یہ بھی یہی کہیں گے کہ آج اللہ کو اتنا غیظ و غضب میں دیکھ رہے ہیں، شاید کبھی نہ دیکھیں۔ اور نوح علیہ السلام کہ میں کیسے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں؟ میں نے تو خود کہا رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں تھک گیا، اب تو ان سے بدلہ لے جو ان پر پانی کا عذاب آیا۔ جاؤ فلاں کے پاس، جاؤ فلاں کے پاس۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک 1,24,000 نبی جو ہیں، سارے کے سارے عذر پیش کریں گے، لست اللہ، ہم اس کے اہل نہیں ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں۔ آج اللہ تعالیٰ جس قہاری و جباری یا غیظ و غضب میں ہے، نہ دیکھا نہ دیکھیں گے۔ جاؤ، ایک ہی ہستی ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سوا آج کوئی بھی بات نہیں کر سکتا۔ یہ بات کئی بار یہاں ہو گئی ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں بھائی۔ سننے کے بعد یہ نہیں سوچنا کہ میں نے بھی سنا تھا، اگر یہ ہے تو پھر کل بھی روٹی کھائی تھی، آج میں نہیں کھاتا۔ 60 سال روٹی کھاتے ہوئے مجھے اب تک خیال نہیں آیا کہ یار 60 سال تو کھانا پہ ہوں نہیں چھڑ دیا میں، کوئی کرتا ہے کھانا مرتا ہوں۔ تو یہ بھی سننا ہے جب تک ہم عمل پہ نہ آ جائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمارے اندر ایک اللہ کا خوف پیدا ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ اب 1,24,000 نبی، تمام انسانیت، تمام جنات، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، آپ ہی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ حساب و کتاب شروع ہو، جو 40 سال کھڑے کھڑے جناب یہ حال ہو جائے گا۔ تمام نبیوں نے کیا کہا تھا؟ لست اللہ، ہم اس کے اہل نہیں ہیں۔ جب سارے اکٹھے ہو کے جائیں گے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، آپ اللہ کی بارش ہو، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ انا لہا، انا لہا، انا لہا، ہاں میں ہی اس کا اہل ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں۔ اور پھر اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ نہیں کہ سب آگے ہیں تو ایک دم یا اللہ یہ کر دے، نہیں، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، دنیا کا 1 ہفتہ اتنا لمبا سجدہ ہوگا، اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اللہ تعالیٰ میری زبان سے وہ اپنی شان کے، اپنی حمد کے، اپنی تعریف کے وہ کلمات جاری کرائیں گے جو کسی نبی نے نہیں بولے ہوں گے، میں نے بھی نہیں بولے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کے ساتھ میری زبان پر دل میں جاری کریں گے جو میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا 1 ہفتہ دنیا کا، 7 دن 7 رات، اور اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی حمد و ثنا۔ پھر اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، میرے محبوب سر تے اٹھاؤ، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، جس کا سوال کرو گے سوال پورا کیا جائے گا۔ یہ شفاعت کبریٰ، سب سے پہلی شفاعت۔ یا اللہ یہ سارے آئیں، کہتے ہیں حساب و کتاب شروع ہو، تو پھر جا کے بھائی حساب و کتاب شروع ہوگا، پھر پتہ چلے گا نیکیاں بدیاں،
ہاں، اور پھر جو اللہ کو راضی کر کے گئے ہیں ان کا معاملہ ہی جدا ہوگا بھائی، وہ تو اس سختی سے محفوظ ہوں گے۔ اور کتنا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ڈر جاؤ اس دن سے، بچ جاؤ، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، ہر نبی یہ کہے گا نفسی نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ آج میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، مجھے بچا لے۔ ایک ہستی ہوگی جو امتی امتی کہیں گے۔ یہ ان کے فرامین مقدسہ ہم پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ جن جن چیزوں کی آج کی اس حدیث مبارکہ میں ہے، گالی دینا، مال کھانا، خون بہانا، مارنا پیٹنا، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں ہم نے اپنے اندر ٹٹولنی ہے کہ میرے اندر کیا کیا ہے، اس پر ہم نے توبہ کرنی ہے، اور توبہ کرنے کے بعد آئندہ اس سے پورا محفوظ رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جن کا حق دبایا دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کریں۔ میرا قدر اللہ کے درجات بلند فرمایا، یہاں موٹر مکینک تھا، کئی بار اس کا میں نے حوالہ دیا، تو بہت ٹاپ کا کاریگر تھا۔ تو وہ جب اللہ نے ہدایت دی، جماعت کے ساتھ لگا، داڑھی رکھی، عمرہ کیا، سارا کو ماشاءاللہ حج کیا، ماں باپ کو کرایا، تو پھر وہ مولانا صاحب سے پوچھا مولانا صاحب میرا کیا بنے گا؟ وہ میں پاکستان میں دکان تھی، وہاں میں نے وہ ٹیوننگ کرتے، ایک کا میں نے پٹرول نکال لیا تھا، ایک کے میں نے ٹول میں چھپا لیا تھا، ایک کا میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میرا کیا بنے گا؟ جب دین کی سمجھ آتی ہے تو پھر یہ بات بنتی ہے۔ تو انہوں نے بھائی جو ہے اپنے اندازے کے مطابق جو اس کی قیمت ہے نا، وہ اللہ کے راستے میں ان کی طرف صدقہ جاریہ کر دو۔ یہ نہیں کہ استغفر اللہ میں ان کے بارے کو غلط بیان کو بات کر رہا ہوں، نہیں، یہ کہ جب دین کی سمجھ آتی ہے تو پھر آدمی کیا کرتا ہے۔ ابھی تو بے دینی کا دور ہے نا بھائی، ابھی تو لکڑ ہضم پتھر ہضم چلتا ہے سارا کچھ بھائی، لیکن نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جن چلے۔ دیکھو نا، حسین کی بات ہوئی تھی، پھر بات آتی ہے سب سے بڑا نمونہ کس نے پیش کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ آپ تشریف فرما ہیں اپنے آزاد کیفیت میں، اپنے بیٹھے ہیں جیسے بھی، ایک صحابی گزرے، کیسے غلطی سے انہوں نے وہ فوجی لباس پہنا تھا جو وہ اندر وہ زرہ تلوار کے لیے پہنتے ہیں، تو وہ فوجی بوٹ پہنے جو اس وقت کی جوتی ہوگی، تو آپ کے قدم مبارک پر ان کا پاؤں آ گیا، تو آپ نے فرمایا تیرا، یعنی جو آپ نے فرمایا ان کے بارے کہ تو نے میرے پاؤں کو زخمی کر دیا یا دبا دیا، تیرا ایسا ایسا ہو جائے۔ اب وہ بیچارے ڈر گئے کہ آج میرا کیا بنے گا بھائی، اللہ کے نبی کا قدم مبارک پر میرا پاؤں آ گیا، اب پتہ نہیں میرے بارے کیا حکم آتا ہے۔ آپ نے جو ان کو ارشادات فرمائے وہ چلے گئے۔ اگلے دن آپ نے بلایا، بھائی بلا کے لاؤ۔ اب جناب وہ تو کانپ رہے ہیں کہ بھائی میرے بارے کا حکم آ گیا ہے، اب میری خیر نہیں، ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے، جی یا رسول اللہ فدا امی و ابی، میرے ماں باپ قربان، بھائی کل تیرا پاؤں جو ہمارے پاؤں پر آ گیا تھا اور میں نے جو تمہیں کچھ جملے فرمائے تھے اس کی معافی مانگنے کے لیے میں نے تجھے بلایا ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سامنے سات اونٹنیاں کھڑی ہیں، یہ 7 اونٹنیاں بھی تمہاری ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ کون بھائی سے ایسا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، جن کے شایع نشان تھا انہیں نہیں کیا۔ لیکن ہمیں کیا ملتا ہے؟ کم از کم بھائی اتنا تو کرے نا کہ بھائی ظلم تو نہ کرے، زیادتی تو نہ کرے بھائی۔ اگر ہمیں کوئی اچھا نہیں کہتا تو ہمیں کوئی برا بھی نہ کہے، رحم دل نہیں کہتا تو ظالم بھی نہ کہے، اخلاق والا نہیں کہتا تو بد اخلاق بھی نہ کہے۔ کیونکہ مخلوق خدا جو ہے، المخلوق و یال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، چاہے کافر ہو غیر کوئی بھی ہو، یہ اللہ کا، کیونکہ اللہ خالق ہے ان کا۔ کسی مسلمان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ، ابھی دیکھیں نا رات میں ایک وہ تھوڑا بیان سن رہا تھا تو فرما رہے تھے کہ مندر کے سامنے مسلمانوں کی مسجد تھی، بیچ میں ایک جگہ تھی، مسلمان کہتے ہماری ہے، ہندو کہتے ہماری ہے، تو جو وہاں بزرگ آدمی جناب مقدمہ ہو گیا،
انہوں نے کہا بھائی لڑائی جھگڑے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، مسلمانوں کے وہ جو مول صاحب ہیں ان کو بلا لو۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ جنہوں نے فضائل کتاب مال لکھی ہے، ان کے والد گرامی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا یحییٰ مدد العالیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں وہ نیک آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، اگر وہ آن کے یہ کہہ دیں کہ مسلمانوں کی ہے تو ہم مسلمانوں کو دے دیں گے، اگر کہیں کہ ہندوؤں کی ہے تو پھر بولے لیں گے، تو مقدمے کا فائدہ نہیں ہے، لڑائی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ انہوں نے انگریز کی عدالت میں کہا جی وہ مسلمانوں کے جو مولوی ہیں نا، مولوی یحییٰ جو ہیں ان کو بلا لو، وہ جو کہہ دیں گے نا ہمیں منظور ہے۔ اب ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا، رکے کے سمن آگے، رکے کے پیچھے لکھا کہ میں نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا، فیس ٹو فیس اس سے بات نہیں کروں گا۔ اس کو انگریز کو، یہ جج کو یہ رکا لکھ کے بھیج دیا، میں آپ کا سامنا نہیں کروں گا، میں نے دل میں فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اب اس پر کوئی نکتہ چینی کرے، جو مرضی کرے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ان کا اپنا ایک کیفیت ہے۔ اب دیکھیں ان کا عمل، انگریز نے لکھا حضرت ٹھیک ہے آپ آ جائیں، آپ میری طرف پشت کر لیں، دروازے کی طرف منہ کر لیں اور آپ بیان دے دیں، آپ کے بیان سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مومن کی طاقت کتنی ہے۔ اب جب گئے تو انہوں نے ایسے کیا، انگریز کی طرف اپنی کمر کی، دروازے کے منہ کیا، فرماتے ہیں بھائی مجھے نہیں پتا یہ مسجد کی ہے یا مندر کی ہے، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی ہے۔ اب چونکہ جب انہوں نے کہا تھا وہ مولانا یحییٰ گواہی دیں تو مسلمان خوش ہو گئے، لو جی فیصلہ ساڑھے حق جی ہونا ہے، کیونکہ ہم مسجد شامل کرنی ہے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا مندر کیا مسجد کیا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، تو وہاں جج نے کہا مسلمان ہار گیا ہے، اسلام جیت گیا ہے۔ اور بعد میں جو پوچھا مریدوں نے کہا بھائی دیکھو میرے سامنے دنیا بھی تھی، آخرت بھی تھی، دین بھی تھا، میں دین پہ دبا نہیں آنے دینا کچھ ہوتا۔ اب اس کا اتنا اثر ہوا کہ جن کی جگہ تھی وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے جناب انگریز کو بیان لکھوایا جی ہم سارے مسلمان ہوتے ہیں اور یہ جگہ ہم مسجد کو دیتے ہیں اور مسجد بنائیں گے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت میں نظر رکھتی ہے، خاک سے اڑتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ آج ہماری باتوں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں، بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے، حق اور کی بنانا ہے۔ تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ کوشش تو یار کرتا ہوں 5 منٹ 10 منٹ، میرے بس کی بات ہی نہیں، کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی بھی کیا، ایک فارمیلٹی پوری کر کے حدیث پڑھ لی ہے، وہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے۔ اصل منشا تو یہ ہے کہ بھائی زخم کو صاف کیا جائے، اس پر پٹی لگائی جائے، وہ زخم ٹھیک ہو، یہ تو نہ کہ وہاں ٹھیک ہے خارش ہو رہی ہے تھوڑا ہاتھ ملیا چلو ٹھیک ہے باقی تو ہاتھ کل مل دیں گے، نہیں بھائی نہیں۔ شاید یہ ہمارا زندگی کا آخری یہ لمحہ ہو بیٹھنے کا، کچھ اللہ کی بارگاہ میں نیت کر کے اٹھیں، ارادہ کر کے اٹھیں یا اللہ معاف کر دے، توبہ کرتے ہیں، سونے سے پہلے توبہ کریں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں بھائی اللہ ہمیں عمل توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حال میں موت نہ آئے کہ ہمارے ذمے کسی کا حق ہو۔ بھائی بہت مشکل معاملہ ہے بھائی، بہت مشکل، اتنا آسان کام نہیں ہے کسی کا حق مارنا، حقوق العباد میں ظلم کرنا، زیادتی کرنا، گالی دینا اور برا بھلا کہنا۔ آج تو برا بھلا کیا بھائی، غریب امام مسجد ہے اس کی بیٹی کو اٹھا کے چودراہٹ والے جو ہیں بیچارے اس کا عزت تار کر دیتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جزاک اللہ خیر